جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, کافی دیر انتظار کیا. سیکرٹری جنرل صاحب, بابر صاحب کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کو تفصیلی طور پہ ہمارا ریزولوشن سنایا. میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th برتھ ڈے ہوتا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95th سالگرہ پہ ہم نے یہ سی میٹنگ بلایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک 18ویں ترمیم کی صورت میں, NFC ایوارڈ کی صورت میں, وہ جو 1973 کے آئین کے سارے وعدے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم, اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے, تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہے اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے, آپ نے سب مل کے جدوجہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کی جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا,
اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے سی سی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جبکہ یہ وعدہ کیا گیا ہے، اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے، پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے، جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے، ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو، پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو، اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو، اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے، اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے، جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ، کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ، اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، صحیح سمت پہ آنا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے، اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں، اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا، ان کو ویلکم کیا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو، جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے، وہ جلد بلایا جائے، تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو
ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान का ओनरशिप हो, और पार्लियामान के ओनरशिप के मुताबिक हम फिर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो इकोनॉमी के था। इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी में मुझसे बहुत से सवालात किए गए, तो हमने समझा कि मुनासिब ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नवीद कमर साहब की सरबराह में अपने मीशत के बारे में जो तजवीज़ है उनको आगे रखने के लिए एक हम कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी मेरे पार्टी में जो भी आज भी सवालात उठे या जो उठते रहते हैं उनका जायजा लेंगे, और फिर वजीर खजाना से जो है नवीद कमर का और पीपल्स पार्टी का जो मीशत के बारे में कमेटी है वो इन इश्यूज को जरूर उनके सामने रखेंगे, उनके सामने उठाएंगे। इंशाल्लाह ताला मिलके इनका हम हल भी निकालेंगे। ऐसे हो कि मैं अपना हैंड राइटिंग पढ़ सकूं। हाँ, पांचवा जो पॉइंट था कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो, और ये इसका मतलब ये है कि अगर हम जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम जरूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे, कर भी रहे हैं। और आगे जाके अगर खुदा ना खास्ता किसी का ज़हन में ये आया कि वो चले जनरल इलेक्शंस हम समझते हैं कि टाइम पे ज़रूर हो, लेकिन अगर किसी का ये गलत फहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये इनका गलत फहमी है। हम आज से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जबकि हम समझते हैं कि जनरल इलेक्शंस में बहुत टाइम है और आईनी और कानूनी तौर पे वो ज़रूर टाइम पे होगा, अक्टूबर नवंबर, जब भी व्हाटएवर द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये क्लियर करवाना चाहेंगे कि हमारा मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है, तारीखी मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शंस होंगे, टाइम पे होंगे, जहां भी हो, जैसे भी हो, टाइम पे इलेक्शंस होना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। सिक्स्थ पॉइंट जो आज खास तौर पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 95th सालगिरह पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिलवा सके। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं पूरा कौम से, वो सारे इदारे से, जिनका इंसाफ देने उनका जिम्मेदारी है, कि ये इसका क्या जवाब है। मैं क्या जवाब दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कि हम मुहिब वतन जमात हैं, हम सबसे पेट्रियाटिक जमात है और हम वफाक परस्त जमात हैं, सारे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, अवामी जमात है, अवाम के हक की बात करते हैं, अवाम के लिए मुआशी इंसाफ की बात करते हैं। जो आइन का बानी है, जो जमहूरियत का बानी है, जो पाकिस्तान बचाने वाला है, जो पाकिस्तान के अवाम को आवाज देने वाला है, जो आप सबको वोट का हक देने वाला है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में करता था, जो ओआईसी का पहला मुंतखब, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का पहला मुंतखब सरबराह चेयरमैन था, उस कायदे अवाम से अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते हो तो आप किसको इंसाफ देंगे? हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि फौरन जो हमारा जुडिशियल रेफरेंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस आपका अदालत में 12 साल से पेंडिंग है, उस केस को फौरन सुना जाए। हम हुकूमत वक्त से, अपना ही हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, अपना वजीर कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रेफरेंस को एक बार फिर ये केस चले और हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप कायदे अवाम को इंसाफ नहीं दे सकते हो तो आप फिर अदालत बंद करें, ताला लगा दे, पाकिस्तान के अवाम को बता दे कि हम कायदे अवाम को इंसाफ नहीं दे सके, आप हमारे पास ना आए इंसाफ मांगने के लिए। मगर यह बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि आज आपके सामने दूसरा नस्ल है,
پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سی ای سی نے اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کہ لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سوال کنٹی صاحب کا آپ کہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، کیونکہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو کل پرسوں دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوں. تو جہاں تک دھمکی کی بات ہے، یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس فتنہ سے، اس فساد سے جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا ہے، جس نے میرے ملک کو بدنام کیا ہے، جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کیا. اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا، ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں، میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں. تو ان کا دھمکیاں اپنی جگہ، ہم اپنا نظریہ پہ، اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. پارلیمان جتنا کمزور ہے، جتنا مضبوط ہے، میں جانتا ہوں پارلیمان آج بھی اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. پارلیمان اس ملک کا نمائندگی، اس ملک کے عوام کا ادارہ ہے. اگر اس ادارہ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کو کمزور لگ رہا ہوگا، مگر اگر اس ادارہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی پارلیمان کے اونرشپ کے ساتھ، پارلیمان کا بیکنگ کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں کو شکست دلوایا. افسوس کے ساتھ کہ پارلیمان کی پیٹھ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب، اس نے ان کو بچانے کے لیے، ان کے جرائم کو دھونے کے لیے ایسے ایسے قدمے لیے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل، جو کہتا تھا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو این آر او دوں گا. اور سب سے پہلے اس نے اے پی ایس میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر، پھر ملک کے باہر چھوڑا، ادھر نہیں رکا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کی جیل کے قیدی تھے، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آئے، واپس آئے، ہتھیار بھی نہ چھوڑے، دہشت گردی بھی نہ چھوڑے، آپ آئے اور پاکستان میں رہے. اس کے نتیجے میں آج ایک بار پھر ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. مگر میں اس قوم کا، ہمارے عوام کا بہادری، ہمارے ادارے کا دلیری، ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی ہم مقابلہ کرنے جانتے ہیں. مگر آپ ایشوز کو اگنور کر کے، ان کو اپیز کر کے، ڈبا کے، یہ نہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ کہ ایک تو آپ نے آج بتایا کہ
کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو. اس سے پہلے تو اپنی باتیں سنتے تھے عمران خان بار بار مطالبہ کریں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. تو وہ کون سی سیاسی قوتیں ہیں یا غیر سیاسی قوتیں ہیں؟ دیکھو میں ایک ون ایٹ اے ٹائم کے متعلق ایم کیو ایم نے آپ سے اس دن کے جو خطاب کیا اس کے بعد ایم کیو ایم نے بڑا سخت اس کا جواب دیا اور ایم کیو ایم نے کہا وفاقی حکومت کو بھی چھوڑنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ ہم سے جو کمٹمنٹ کی گئی ہلکا بچوں سے متعلق یا دیگر وہ پوری نہیں کی گئی. تو آپ اس سے تو جہاں تک تاخیر اور جلدی میرا مقصد یہ تھا آپ سب سے کلیئر کرنے کے لیے کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم کے سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے چلنے کرنے کا عزم ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیہ کا نظام ہے اس میں جتنا بہتری آ سکے وہ آئے. میں اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت میں بھی ہم اتحادی ہے مگر صوبائی حکومت میں ان کی نمبرز کا ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا صوبائی حکومت چلائے. اس کے باوجود ہم جگہ جگہ نہ صرف وعدے کے مطابق اس وعدہ کے مطابق گورنر بھی بنا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا مگر جو ہمارے وعدے میں شامل نہیں تھے. مثلا میرا ڈاکیومنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم صوبائی حکومت سے بھی فنڈز ان کو دیں گے لیکن ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ان کے ممبرز کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے. تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے میں ماضی بھی کرتا رہا آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے. یہ بتا دیجیے گا ایک جانب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نیوٹرل ہو گئے لیکن کراچی میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم کو ملانے والے کون ہیں اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کچھ باغ کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں تو وہ کیا زرداری صاحب کی کوشش میں آ رہے ہیں یا کسی اور کی کوشش ہے اور ان دونوں کو ملانے والے کون ہیں کیا باقی نیوٹرل ہو گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہوں گے اور ان کا نیوٹرلٹی اب ٹائم ثابت کرے گا کتنے نیوٹرل آگے جا کے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگے بھی ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک دن میں پرفیکٹ ہوگا؟ 70 سال کے لیے آپ ایک طریقے سے چل رہے تھے اچانک راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے موقع پہ ہیں اور اس ٹرانزیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جمہوری قوتیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو اور ہم اس ٹرانزیشن کو مثبت طریقے سے کریں اور اپنے لیے پارلیمان کے لیے اسپیس لیا کرے اور باقی ادارے کو جو اپنے دائرے میں واپس ہم ادھر تک محدود رکھیں. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی بات ہے ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جوڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا. پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ 1 سال سے نہیں. ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی قدم اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری اگر کسی کو دعوت دیتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کسی اور کا اشارہ نہ ہمیں چاہیے نہ ہمیں ضرورت ہے. جو سب سے مزہ کی بات ہے کہ وہ جماعت جس کا بنیاد صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت بننا ہے، جن کا انگلی
انگلی سے لے کے ڈائپر چینج تک حمید گل کا ہم نے دیکھا کردار، اور 2018 کا کردار ہمیں دیکھا، جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیبروری سے پہلے غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کی، اس کا فائدہ کس کے حق میں تھا آپ سب کے سامنے ہے، جس کا پوری کی پوری سیاست، پوری کی پوری سیاسی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جڑا ہوا ہے، اور جو آج بھی اپنا مستقبل اسی میں دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر سیاسی رول ہوگا تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا، جو آج بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہے، اتنا بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوا، یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ سلیکشن جو میں نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا، اب میں اصل جمہوری پسند نظریاتی ہو کہ آپ کسی، یہ نہیں کہہ رہا، یہ شکایت کر رہا ہے، بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا، ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مطلب 6 مہینے پہلے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا۔ کیا پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہمارا حالات کیا تھے، کس نہج پہ پہنچ چکے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو جمہوری بحران پیدا ہوا، جو معاشی بحران پیدا ہوا، جو آپ سب سے آزادیاں سلب کی گئی، کہ ہم 4 سال کا بحران چند مہینوں میں پورا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری کلیئر کہ کچھ قوتوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو، کچھ قوتوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت ترقی کرے، کہ پارلیمانی نظام ترقی کرے، اور ایک سائڈ اتنا دکھی ہے کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ جانتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا، کوئی سلیکٹڈ کا اگر کوئی سلیکٹ کرنے والا نہیں رہے گا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کیسے بنے گا، اور اسی بات کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکے، اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب تو پتنی 80 ایئر اولڈ تک تو وہ پہنچ چکا ہے، زندگی کے آخریت میں پہنچ چکا ہے، اب اس سے پہلے جو ہوا وہ تو ہو گیا، اب آگے جا کے اپنی زندگی کی آخریت میں بھی تو یہ کوشش کرے کہ آپ ایک جمہوری آدمی بن، سیاسی آدمی بن، آئے پارلیمان میں آ کے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرے۔ مذاق بنا ہوا ہے، مطلب اپوزیشن پارلیمان کا اس کے پاس 2 صوبے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پختونخوا اس کے پاس، اور 6 مہینے ان صوبوں میں ایک ٹکا کا کام نہ ہوا ہو۔ سیلاب صرف سندھ میں تو نہیں پہنچا ہے، سندھ میں تباہی ہوا، بلوچستان میں تباہی ہوا، مگر جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا میں بھی تباہی ہوا ہے۔ کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک گئے ہیں؟ کیا وہ ان کو مدد کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس ٹکڑا پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا، اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا یہ مذاق ہے؟ پختونخوا میں دہشت گردی کا آگ سب کو نظر آ رہا ہے، دہشت گردوں نے ایک پیرالل حکومت کا اعلان کر چکا ہے، مختلف علاقوں کو اپنا نمائندے کے اعلان کر چکا ہے، وہ بھٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا فوج کو، اپنے پولیس مین کو، 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا ہے پختونخوا میں صرف، اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا، ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا غائب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف ناانصافی ہے، اپنا انا کو، اپنا ضد کو
معیشت سے بھی زیادہ اہمیت، جمہوریت سے بھی زیادہ اہمیت، اور ہمارا شہیدوں کا لہو سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، اور اب اس کو بھی جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی بیچ رہا تھا. ایک دفعہ اس کو بھگت کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا گیا، معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا گیا، سیاست میں بحران پیدا کیا گیا. پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے. چھوٹے سے دو سوال ہیں. ایک تو آپ جب چھوٹا سا سر آپ جب اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی کا ایک بیان آیا اور اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کو کہا کہ 25 تاریخ کو آپ کی زبان لٹک رہی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پرویز الہی نے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا. یہ پرویز الہی نے کہا ہے بھلی عدالت نے کچھ بھی کرے گورنر کا حکم دے رہا ہے ان کا. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی، اس پر ادھم مچ گیا ہے. آپ نے بچوں کے ساتھ ایک تصویر نکلوائی، اس میں آپ نے اپنے نانا کی روایت برقرار رکھی، وہ تصویر بھی ہمیں دیکھی. آپ نے اپنی والدہ کی روایت برقرار رکھی. کیا یہ جرم ہے آپ کا کہ آپ اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھیں تو آپ پر اتنی تنقید ہو؟ آپ کے جوتے کون سے جو ہے وہ خدانہ خاصہ. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، پرویز الہی صاحب ایک بڑا سینئر سیاستدان ہے اس ملک کا، اور اس نے سوچ کے اگر کوئی بیان دیا ہوگا اس نے سوچ کے دیا ہوگا. میرے ویسے ہمارا اتحاد کے اندر آئی انڈرسٹینڈ کہ ماضی میں بہت غلط رویہ اپنایا گیا، مگر میرا تو اپنے جماعت میں بھی اور اپنے اتحادیوں میں بھی ہمیشہ میرا مشورہ یہی رہا ہے کہ ہمیں سیاسی فورسز کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج رکھنا چاہیے، ماضی کو بھولنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے. جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا. اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. ہم کسی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی اور قانونی اور جمہوری لڑائی ہوگا، اور جو مناسب لوگ ہیں اس پہ وہ بات کریں گے. جہاں تک آپ ہمارے دورے کی بات کر رہے ہو، ہم تو مسلسل جاتے رہتے ہیں. دادو تو ہمارا سمجھو دوسرا ہی گھر ہے، اور خاص طور پہ اب یہ سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے آنکھوں سے پورا ملک میں دیکھا ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، صوبہ سندھ ہو، جگہ جگہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ قیامت سے پہلے یہ قیامت تھا. اور میں ایک اسکول بلڈنگ میں گیا تھا اس دن. میں اس لیے اسکول بلڈنگ میں کیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں، پاکستان کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ صرف ایک موسمی تبدیلی کا کرائسس ہے، نہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس جس کے نتیجے میں واٹر بورن ڈیزیزز سے لے رہے ہیں، نہ صرف ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، ہمارا زراعت سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک نقصان پہنچا ہے، مگر ایک تعلیم کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے. میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے 47% ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، اس سیلاب کے بعد 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ان بچوں نے ہمارا استقبال کیا. ہم اگر گئے تھے تو ان کے لیے گئے تھے، ان کو خوش کرنے گئے تھے. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ونگ تو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے. ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے
رکھ سکے، اور ہم جاتے رہیں گے، ان کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرے، سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جوتوں کو یا ہمارے کپڑے کو یا پتہ نہیں کون سے باتیں کا تنقید میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، مطلب وہ پورے دن رات جاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ٹرینڈز چلانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا۔ اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے، جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا ڈوبا ہوا ہے، وہاں کے متاثرین کو تو آپ مدد کر دیتے، اس کے بجائے کہ آپ جو برا کام ہے اس کو تو تنقید کرے، جو اچھا کام ہے وہ اتنا گنجائش ہونا چاہیے کہ اس کو تعریف کرے، تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ اچھا چیئرمین صاحب، پاکستان کے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی رکاؤ مارچ آپ نے کیا تھا، اب اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ کی حکومت نے کوئی اتنا بڑا ریلیف آپ لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکیں۔ تو پیپلز پارٹی جو عوام کی پارٹی کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے اور بظاہر اس کو اچھے نہ کرتی ہے، نظر بھی آتی ہے، تو کب آپ وہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تو دوسرا چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ سہولت کار کون ہے کس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی سہولت کار ابھی بھی کسی کا بیٹھے؟ اس پہ میں آتا ہوں، جہاں تک معیشت کی بات ہے، اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے ان کو نوید کامر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا، مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا، ہمارا تو عوامی مارچ تھا، اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا، پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا۔ ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے، لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے، وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی، نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا اگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے، کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے، اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا۔ اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں، اس نے وائلیٹ کیا۔ وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈیڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو، جتنا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو۔ اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریشولڈ پہ پہنچ گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا۔ آج بھی مسائل ہے، ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے، وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں، یا ہم عمران کو وہ موقع دیں کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے، مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے، جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا، تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے۔ باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا جو اتحادی ہے، ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو الائز ہے، مسلم لیگ نواز،
جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا، یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے. اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اس سے بھی زیادہ برا ہوتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں جہاں خان کو 4 سال کا کھلا چھوٹ دیا گیا جس میں اس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، تو ایٹ لیسٹ ایک سال کے لیے موجودہ جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی مشکلات سے نکالیں. عورت کو بھی آپ موقع دیں گے. بھٹو زرداری جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک دھمکی کی بات ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے. جنہوں نے بچے تک کو نہیں چھوڑا، اے پی ایس میں جو ظلم ہوا وہ سب جانتے ہیں. پارلیمنٹ کتنی کمزور یا مضبوط ہے یہ ہم جانتے ہیں. عمران خان نے اے پی ایس کے مجرموں کو رہا کیا، افغانستان کے جیل سے مجرمان کو رہا کرا کے پاکستان میں لا کر بسایا گیا، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. تو جہاں تک غیر جانبداری کی بات ہے تو ان کا یہ اپنا اعلان ہے. اور اگر چیف آف آرمی اسٹاف وردی میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہم تو غیر آئینی طریقے سے چلتے تھے، سیاست میں مداخلت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اب ہم نے توبہ کر لیا، آگے جا کے ہم ایسے نہیں کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کا مزاحمت کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کو ویلکم کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو اس موقف کو انکریج کرنا چاہیے. اور ہم سب کو یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ویلکم کر رہے ہیں، جہاں ہم انکریج کر رہے ہیں، آپ اور میں جیسے جمہوری پسند پاکستانی اس موقف کا حمایت کریں گے، وہاں ہمارے غیر جمہوری لوگ بھی ہیں جو 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا فائدہ لے رہے ہیں، جو سیاسی فائدہ، معاشی فائدہ، پتنی کیا کیا فائدے لے رہے ہیں. وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اعلان، یہ فیصلہ ایسا ہی رہے. وہ مسلسل سازش کریں گے، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلائیں گے، وہ ہر کوشش کریں گے کہ یہ اعلان واپس لیا جائے اور ایک بار پھر مجھے اور آپ کو عزیز ہم وطنوں کا تقریر سننے پہ مجبور کرے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹرانزیشن مکمل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ویئر ایٹ اے پوائنٹ ٹو ٹرانزیشن، اینڈ ہمیں اس بات کو انکریج کرنا چاہیے. اس لیے 70 سال لگے ہیں کسی آرمی چیف کو کھڑا ہو کے اس قسم کا تقریر کرنے میں، تو اس کا بھی تعریف ہونا چاہیے، اس بات کا ویلکم ہونا چاہیے. اور جو کوشش ہے اس کوشش کو کامیاب ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم کروائیں. دوسرا آپ کا کوشچن، سیکنڈ پارٹ آپ کا کوشچن تھا. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آج نیوز.